أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ پہلا بیان حروف کے پر اور باریک پڑھنے کا۔ پر حرف کا مطلب یہ ہے کہ حرف موٹا پڑھا جائے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ حرف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تالو کی طرف اٹھے۔ پر حرف کو ہونٹ سے کوئی علاقہ نہیں، یعنی جب حرف کو پر پڑھیں گے تو پر پڑھتے وقت ہونٹ سے آپ کو کوئی کام نہیں لینا، صرف آپ کو زبان کی جڑ اوپر اٹھانی ہے تالو کی طرف، کیونکہ تالو اوپر ہوتا ہے۔ زبان کی جڑ کو جب آپ اوپر اٹھائیں گی تو کوئی بھی حرف جس کو آپ پر کرنا چاہ رہی ہیں تو وہ حرف آپ کا پر ادا ہو جائے گا، لیکن ضروری ہے کہ وہ حرف پر حروف میں سے ہو۔ تو پر حروف کون کون سے ہیں؟ آپ نے پڑھا ہے حروف مستعلیہ پر ہوتے ہیں، یہ یہاں پر لکھے گئے ہیں، جو کہ خصا زغتن قز، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ذو، خصا زغتن قز، یہ حروف جو ہیں پر پڑھے جاتے ہیں۔ خصا زغتن قز کے حروف ہمیشہ پر پڑھے جائیں گے، اگرچہ ان حرفوں پر زیر ہی کیوں نہ ہو، جیسے قتال اور خالق کا قاف۔ اب یہ جو 7 حرف ہیں نا، ان پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو یا پھر سکون ہو، کچھ بھی ہو، ان کو پر پڑھنا ہے۔ لیکن کچھ حروف ایسے ہیں کہ جس پر جب زبر اور پیش ہوتا ہے اسی وقت ان کو پر پڑھتے ہیں، اور جب زیر ہوتا ہے تو پھر اس کو پر نہیں پڑھتے۔ لیکن یہ حروف یہ خاص ہیں، ان میں کوئی بھی حرکت رہے گی ان کو آپ کو پر ہی پڑھنا ہے، جیسے قتال، خالق۔ اور تنبیہ بتائی جا رہی ہے، الف، لام اور را کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ تو جیسا ابھی میں بتا رہی تھی کہ کچھ حروف ہیں ایسے کہ جن کو کسی کنڈیشن میں پر پڑھیں گے، تو الف، لام اور را جو ہیں کبھی ان کو پر پڑھیں گے اور کبھی باریک، اس لیے اس کے قواعد کو خوب ذہن نشین کر لینا چاہیے، یعنی اچھے سے سمجھ لینا چاہیے۔ الف سے پہلے پر حرف ہوگا تو الف بھی پر ہوگا، جیسے قولا وغیرہ، ورنہ باریک پڑھا جائے گا، جیسے حالا۔ الف سے پہلے اگر کوئی پر حرف ہے تو اب الف کو بھی پر پڑھیں گے۔ پر حرف کون کون سے ہیں ابھی آپ نے پڑھ لیا، خصا زغتن قز کے حروف پر حرف ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک حرف آ گیا تو پھر اب آپ کو دیکھنا ہوگا کہ الف سے پہلے پر حرف آ رہا ہے کہ نہیں۔ الف سے پہلے اگر پر حرف آ رہا ہے تو الف بھی آپ کا پر ہوگا، جیسے قولا وغیرہ، ورنہ باریک پڑھیں گے، جیسے حالا۔ اب یہ قاف جو ہے آپ کا پر حرف میں سے ہے، تو اسی لیے قاف کے ساتھ ساتھ الف بھی پر ہو جائے گا، قولا۔ لیکن یہ ہا جو ہے یہ پر حرف میں سے نہیں ہے، اس لیے یہ جو آپ کا الف ہے حالا کا یہ پر نہیں ہوگا۔ اب اس کے علاوہ لفظ اللہ سے پہلے فتحہ یا ضمہ ہوگا تو اللہ کا لام پر ہوگا، جیسے ناقۃ اللہ اور من اللہ۔ لفظ اللہ سے پہلے الف کا تو یہ کمپلیٹ ہو گیا کہ الف سے پہلے پر حرف ہوگا تبھی اس کو پر پڑھیں گے، ورنہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ پھر اب لفظ اللہ کے لام سے پہلے، لفظ اللہ سے پہلے فتحہ یا ضمہ ہوگا تو اللہ کا لام پر ہوگا، جیسے ناقۃ اللہ۔ اب یہ لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ کا جو لام ہے اس سے پہلے دیکھیے یہ الف ہے نا، لیکن یہ الف جو ہے اس پر زبر، زیر، پیش کچھ بھی نہیں ہے، تو اس الف کو تو پڑھنا ہی نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر اس سے پہلے کیا ہے، تا ہے، تا پر پیش ہے، اور تا کے بعد جس پر حرکت ہے وہ لام ہے، تو لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش آ گیا تو اب اس لام کو پر پڑھیں گے، ناقۃ اللہ، ناقۃ اللہ، ناقۃ اللہ نہیں بولیں گے، اللہ بولیں گے۔ اسی طرح من اللہ، یہاں پر بھی لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر پایا گیا، اور اگر قبل کسرہ ہوگا تو لام باریک پڑھا جائے گا، جیسے بسم اللہ۔ اب یہاں پر دیکھیے لام، لفظ اللہ کا جو لام ہے اس سے پہلے میم پر زیر ہے، اور زیر جب آ گیا ہے لفظ اللہ سے پہلے تو اب لام جو ہے وہ باریک ہو جائے گا۔ اور را کے پر پڑھنے کے کئی قاعدے ہیں، اس لیے نمبر وار لکھے جاتے ہیں۔ پہلا کیا ہے،
را پر فتحہ یا ضمہ ہوگا تو را پر ہوگی، جیسے ریب، رزقو۔ را پر اگر فتحہ یا ضمہ کا مطلب فتحہ کا معنی زبر، ضمہ کا معنی پیش، تو یہاں ریب پہ دیکھیے را پر زبر ہے تو یہ را پر ہوگا۔ اسی طرح سے رزقو را پر پیش ہے، پیش یعنی ضمہ، تو یہ را بھی پر ہے۔ اس کے بعد دوسرا قاعدہ ہے را ساکن سے پہلے ضمہ یا فتحہ ہو۔ یہاں تو تھا را پر ہی ہو، یہاں ہے اب را ساکن سے پہلے، یعنی را ساکن ہے لیکن اس سے پہلے پیش ہو یا زبر ہو تو را پر ہوگی، جیسے قرآن، برق۔ اب یہ را ساکن ہے لیکن را ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ را پر ہے، قرآن۔ اسی طرح برق، یہاں بھی را ساکن ہے لیکن اس سے پہلے زبر ہے تو اسی لیے یہ را بھی پر ہے۔ تیسرا قاعدہ ہے را مشدد پر ضمہ یا فتحہ ہو۔ اب را پر تشدید ہے اور اس پر پیش یا زبر لگا ہوا ہے تو را پر ہوگی، جیسے من ربکم، من روحنا۔ یہاں پر را دیکھیے، را پر تشدید ہے اور تشدید پر زبر ہے تو بھی یہ را پر ہے۔ اسی طرح یہاں پر را ہے اور را پہ تشدید ہے، تشدید پر پیش ہے تو یہ را بھی آپ کی پر ہو گئی۔ اسی طرح رائے ساکن سے پہلے کسرہ ہو اور اس را کے بعد کوئی پر حرف اسی کلمہ میں ہو۔ اب یہاں پر آپ کو دیکھنا ہے کہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے کسرہ ہے یعنی زیر ہے۔ را ایک تو ساکن ہے اور اس پر سے بھی اس سے پہلے زیر ہے اور اس را کے بعد کوئی پر حرف اسی کلمے میں ہو تو ایسی را پر ہوگی، جیسے فرقتن۔ اب یہ فرقتن پہ دیکھیے، را تو ساکن ہے، را ساکن سے پہلے زیر بھی پایا گیا لیکن را کے بعد یہ جو قاف ہے یہ پر حرف ہے، اور یہ جو فرقتن ہے یہ پورا ایک ہی کلمہ ہے۔ یہ فر الگ، یہ قطن الگ ایسا نہیں ہے، یہ فرقتن ایک ہی کلمہ ہے۔ تو را ساکن سے پہلے زیر بھی پایا گیا ہے لیکن اس کے بعد بھی را کے بعد جب پر حرف آ گیا تو اب آپ کو یہ جو را ہے اس کو پر پڑھنا ہے۔ اب لیکن فرقن یا فرقن جو بھی کہیں، فرقن ہی کہیں گے۔ فرقن میں پر اور باریک دونوں جائز ہیں۔ اب یہ پر اور باریک دونوں جائز کیوں ہو رہا ہے تو اس پر تفصیل ہے، یہ دیکھیے۔ یہ را تو ساکن ہے، را سے پہلے بھی زیر ہے، را کے بعد بھی زیر ہے، تو را کے پہلے اور بعد میں دونوں جگہ پر زیر ہونے کی وجہ سے اس را کو اگر کوئی باریک پڑھتا ہے تو بھی صحیح ہے، جیسے فرقن باریک بھی پڑھے تو صحیح ہے۔ اور اگر جیسا کہ فرقتن میں پڑھے تھے را ساکن کے بعد پر حرف ہے تو پر حرف کو دیکھتے ہوئے اگر را کو پر کیا جائے گا تو را کو پر کرنا بھی جائز ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا کہ فرقن میں پر اور باریک دونوں جائز ہے۔ پر اس لیے کہ را ساکن کے بعد پر حرف ہے، باریک اس لیے کہ را سے پہلے بھی زیر ہے اور را کے بعد بھی زیر ہے۔ اس کے بعد ہے را ساکن سے پہلے کسرہ عارضی، یعنی کسی وجہ سے آیا، یعنی را ساکن سے پہلے جو زیر آ رہا ہے، کسرہ کا معنی زیر، جو زیر ہے وہ کسی وجہ سے آئے تو را پر ہوگی، جیسے ارجعو، ارکب۔ اب یہ جو ارجعو اور ارکب پہ را ساکن ہے، یہاں بھی را ساکن ہے اور ارکب پہ بھی را ساکن ہے، لیکن را ساکن سے پہلے الف پر زیر لگا ہے، یہاں بھی زیر لگا ہے، مطلب یہ حمزہ زیر ای ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو را ساکن سے پہلے زیر پایا گیا یعنی کسرہ، لیکن یہ جو کسرہ ہے نا یہ عارضی ہے، یہ ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا۔ ہمیشہ آپ یہاں پر حمزہ زیر ای لکھا ہوا نہیں پائیں گی۔ آپ قرآن شریف پڑھیں گی جب تو بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ را ساکن ہوتا ہے اور اس سے پہلے کوئی حرکت نہیں ہوتی کسی حرف پر، تو اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر اپنے طرف سے زیر لگا دیا جاتا ہے اور یہ زیر جو ہے یہ ہٹا بھی دیا جاتا ہے، جیسے کہ اگر ارجعو سے پہلے کوئی حرف یہاں لکھا ہوتا تو اس کے لاسٹ والے ورڈ سے جب اس را کو ملاتے تو یہ الف جو ہے یہ خود بخود ہٹ جاتا۔ جیسے یہاں دیکھیے الذی ارتضیٰ جو ہے یہ را ساکن ہے نا، را ساکن سے پہلے یہاں پر جو دوسرا لفظ ہے یہاں یہ ذال ہے، ذال کو آپ کو را سے ملانا ہے، تو ذال کو جب آپ را سے ملائیں گی تو یہ الف گر جائے گا، یہ یا بھی گر جائے گی۔ تو اسی طرح سے ارجعو اور ارکب کا بھی معاملہ ہے، اس طرح سے جہاں کہیں بھی حمزہ زیر ای آتا ہے ان سب کا یہی معاملہ ہے
کہ یہ جو حمزہ زیری ہے یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ ہٹ جائے گا، تو اسی لیے اس کو زیر عارضی کہا گیا۔ تو زیر عارضی را ساکن سے پہلے جہاں کہیں بھی ہو را پر جو ہے وہ را کو پر پڑھا جائے گا۔ اسی طرح سے را ساکن سے پہلے کسرہ دوسرے کلمہ میں ہو تو را پر ہوگی، جیسے الذی ارتضی، یہاں بھی را ساکن ہے اور کسرہ تو ہے، زیر تو ہے، لیکن دوسرے کلمے میں ہے۔ الذی ایک الگ کلمہ ہے اور ارتضی ایک الگ کلمہ ہے، تو اسی لیے را ساکن تو ہے، اس سے پہلے زیر بھی ہے، لیکن دوسرے کلمے میں ہونے کی وجہ سے اس را کو بھی آپ پر پڑھیں گی، کیونکہ یہاں دوری پائی گئی، را اور زیر میں دوری پائی گئی۔ اس کے بعد ہے جو را متحرکہ یا مشددہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو۔ متحرکہ یعنی کہ را پر کوئی حرکت ہے، زبر زیر پیش میں سے کوئی حرکت ہے۔ مشددہ کا مطلب ہے را پر تشدید ہو، تو را پر کوئی حرکت ہو یا تشدید ہو، وقف کی وجہ سے ساکن ہو، اور یہ جو را پر حرکت ہے اس کو آپ نے ساکن کر دیا وقف کی وجہ سے، را پر جو تشدید ہے اس کو آپ نے ساکن کر دیا وقف کرنے کی وجہ سے، یعنی آپ سانس توڑ رہی ہیں تو را کو ساکن کر رہی ہیں، تو وہ را ساکنہ کے حکم میں ہے۔ یعنی جس طرح سے را ساکن کو آپ پڑھیں گی، جو را پہلے سے ساکن ہے اس کو آپ جس طرح پڑھیں گی اسی طرح سے اس را کو بھی پڑھیں گی جس کو آپ نے ساکن کیا ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح سے اگر را موقوفہ سے پہلے یا ساکن ہو تو را باریک ہوگی۔ یہ پر کا ٹوٹل کمپلیٹ ہو گیا۔ اب را کو باریک پڑھنے کی بات بتائی جا رہی ہے کہ را موقوفہ سے پہلے یا ساکن ہو تو را باریک ہوگی۔ را موقوفہ کا مطلب کیا ہے کہ جس را پر آپ رک رہی ہیں، جس را پر آپ سانس توڑ رہی ہیں، اب اس را سے پہلے اگر یا ہے اور وہ یا بھی ساکن ہے تو را کو باریک پڑھیں گے، اگرچہ اس کے قبل زبر ہی کیوں نہ ہو، جیسے خیر۔ اب یہ دیکھیے را ہے، ٹھیک ہے، اس را پہ آپ نے سانس توڑ دیا تو یہ را موقوفہ کہلائے گی، یہ را موقوفہ کہلائے گی، اور اس سے پہلے یا ہے اور وہ بھی یا ساکن ہے، اور اس کے بعد خا ہے اور اس پر زبر ہے، تو اس زبر کو یہاں نہیں دیکھا جائے گا کیونکہ یہ دور ہو جا رہا ہے را سے جو قریب ہے وہ یا ہے۔ یا پر اگر زبر ہوتا تو را کو پر پڑھ سکتے تھے، لیکن یا پر بھی سکون ہونے کی وجہ سے را کو آپ نارمل یعنی کہ باریک پڑھیں گی، پر نہیں پڑھیں گی۔ لیکن اگر اس را پر آپ زبر یا پیش لگائیں گی، خیرن خبیرن جو بھی ہے، اگر اس پر آپ زبر یا پیش لگائیں گی تو اب آپ اس را کو پر پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ را پر زبر اور پیش آ گیا، لیکن را بھی ساکن ہے، را سے پہلے یا بھی ساکن ہے، تو اب اس را کو باریک پڑھنا ہے۔ غرض کے را موقوفہ سے پہلے اگر ساکن ہو تو تیسرے حرف کی حرکت کے لحاظ سے حکم دیا جائے گا، مگر قبل کسرہ اور یا ساکنہ کی صورت میں ترقیق ہوگی۔ اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ را موقوفہ سے پہلے، یعنی جس را پر آپ سانس توڑ رہی ہیں اس سے پہلے اگر ساکن حرف ہو، جیسے یہاں پر ہے نا، را پر آپ سانس توڑ رہی ہیں اور اس سے پہلے جو یا ہے وہ ساکن ہے، تو تیسرے حرف کی حرکت کے لحاظ سے حکم دیا جائے گا۔ تو یہ تیسرا حرف یہ خا ہو رہا ہے، کیونکہ را کو پہلا مانا گیا، یا کو دوسرا، تو خا ہو گیا تیسرا، تو تیسرے حرف کے لحاظ سے حکم دیا جائے گا، مگر قبل کسرہ اور یا ساکنہ کی صورت میں ترقیق ہوگی۔ ترقیق کا معنی باریک، مگر یہاں ایک کنڈیشن لگا دی گئی کہ را سے پہلے اگر کسرہ ہو یعنی زیر ہو، تو اگر را سے پہلے زیر بالکل قریب میں واقع ہے تو پھر اب آپ کو را کو باریک پڑھنا ہے۔ اسی طرح یا ساکنہ کی صورت میں بھی باریک ہوگی، تو را ساکن سے پہلے بھی یا ساکن ہے تو باریک ہوگی۔ اگر یہاں یا کی جگہ پر با ہوتا، یا کی جگہ پر با ہوتا تو آپ اس را کو پر پڑھ سکتی تھی، یا کی جگہ پر کوئی بھی حرف ہوتا تو آپ اس را کو پر پڑھ سکتی تھی، لیکن یہاں صاف صاف لکھا گیا ہے کہ را ساکن سے پہلے اگر یا ساکن ہو تو پھر اس را کو باریک پڑھیں گے۔ فائدہ: حرف مستعلیہ اور الف لام را کے علاوہ تمام حروف ہمیشہ باریک پڑھے جائیں گے۔ حرف مستعلیہ یعنی خصہ زغتن قز کے حروف اور الف لام اور را کے علاوہ باقی سارے حروف کو باریک پڑھیں گے۔
الف کو پر کبھی پڑھ سکتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں۔ پر کب پڑھتے ہیں یہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ جب الف سے پہلے کوئی پر حرف ہو۔ لام کے پر کا بھی قاعدہ معلوم ہو گیا، لفظ اللہ کا ہی لام پر ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی پر نہیں ہوگا۔ اور کب پر ہوگا یہ بھی جان گئی، اور را کو بھی کب پر پڑھنا ہے یہ بھی معلوم ہو گیا۔ تو انشاءاللہ اب را کو پر اور باریک پڑھنے میں آپ لوگوں کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔